السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم تصغیر کے بارے میں۔ تصغیر صغر سے نکلا ہے اور صغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ ایسا اسم جس میں چھوٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائیں یا پیار کے معنی ظاہر کریں اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسم تصغیر اس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، چھوٹا پن، جیسے رجل ایک آدمی اور رجیل چھوٹا آدمی۔ ٹھیک ہے، آگے اس میں وہ کہتا ہے حقارت کے معنی پائے جائیں، جیسے رجیل چھوٹا آدمی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ محبت کے ساتھ بھی بعض اوقات نام کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے، جیسے بنیٌ، ٹھیک ہے، چھوٹا بیٹا، پیارا بیٹا۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹا پن، سادہ چھوٹا، اس میں بغیر جذبات کے۔ مثال کے طور پہ قلم، ایک قلم ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی قلیم، تو قلیم چھوٹا قلم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا اسم تصغیر، ایک ایسا اسم کہ جس سے کسی بھی قسم کی چھوٹائی، حقارت کے معنی سمجھ آ رہے ہوں اس کو کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ عزت اور شرف کے لیے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرشیٌ کو ہم کہہ دیتے ہیں قریشیٌ یا قریشٌ۔ تو یہ جو قبیلہ قریش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شرف اور عزت کے لیے بھی اس میں تصغیر پائی جا رہی ہے۔ اس لفظ میں تصغیر ہے، بس معنی میں تعظیم ہے۔ جی آگے دیکھیں، اب تصغیر کے 3 ضروری قواعد ہیں۔ 3 حرفی اسم ہوگا، اس کی تصغیر آئے گی فعیل کے وزن پر۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جو 3 حرفی حرف ہوگا نا، اسم ہوگا، جیسے رجل سے رجیل اور عبد سے عبید۔ ٹھیک ہے، اور 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفر سے جعیفر۔ اور 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے بشرطے کہ اس کا چوتھا حرف مد و لین ہو، جیسے قرطاس سے قریطیس۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، چوتھا حرف مد اور لین ہو، یہ دیکھیں جی 1 2 3 4۔ تو یہ جو چوتھا حرف ہے یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ اور الف کون سے حروف میں سے ہے؟ الف، واو اور یا، یہ 3 جو حروف ہیں یہ مد و لین۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتا ہے کہ چوتھا حرف جو ہے وہ مد ہو، حروف مدہ میں سے ہو یا لین میں سے ہو، تو پھر اس کی تصغیر جو ہے وہ اس وزن پہ آئے گی، قریطیس فعیل کے وزن پہ۔ اور اگر چوتھا حرف مد اور لین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیل کے وزن پر آئے گی، یعنی کہ یہ جو دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا اس کے وزن پر، جیسے سفرجل سے سفیرجن۔ اس میں دیکھیں 1 فا 2 را 3 اور جیم 4، تو چوتھا حرف نہ تو الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جیم ہے، تو جیم تو مد و لین نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کی جو تصغیر ہے یہ بھی ہم اس قاعدے کے مطابق کریں گے، فعیل کے وزن پر آئے گی، جس طرح جعفر سے جعیفر ہم نے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے فائدہ نمبر 1، مؤنث سمائی کی تا جو ہے تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے اردن سے اریدۃ اور شمس سے شمیست۔ جس کا آخری حرف، فائدہ نمبر 2، جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے، جیسے ابن، بنیٌ۔ ابن اصل میں بنون تھا اور واو جو ہے یہ تعلیل ہو کے یا میں کنورٹ ہوئی، تو اس وجہ سے یہ بنیٌ بن گیا، تو آخری حرف واو جو تھا وہ یا کی صورت میں چینج ہو کے واپس آ گیا۔
تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق اسم تصغیر کے بارے میں. اس کے 3 قاعدے ہیں بہت آسان سے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی نہیں بھولیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں. ہماری فصل نمبر 8 آگے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.